أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.
ہر قسم کی حمد و تعریفات، تسبیحات، مانگنا، جھکنا، استعانت چاہنا، استغاثہ طلب کرنا، دست بستہ قیام، رکوع و سجود، جملہ مراسم عبودیت اللہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، جس نے سارے جہانوں کو اکیلے نے بنایا ہے۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہو منہم من ظہیر، جس کا یہ فرمان ہے کہ کل کائنات کی تخلیق میں میں نے کسی سے حصہ نہیں ڈلوایا، کسی سے تعاون نہیں لیا، کسی کو کہا کہ تم معاون بنو، نہیں، اکیلے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے۔ جبریل کو بھی نہیں کہا کہ آسمان بنانے لگا ہوں، کائنات بنانے لگا ہوں، سورج کو ادھر سیٹ کر دو، چاند کو ادھر لگا دو، اکیلے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے۔ سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے، شارک سے قریب ہے، زندہ اور قائم ہے، نیند اور اونگ جسے نہیں آتی، خوش سمد بے نیاز ہے، جسے بھوک اور پیاس نہیں لگتی، سب کچھ جسی کا ہے۔ جنت اور جہنم جس نے بنائی ہے، انبیاء رسول کو جس نے مبعوث کیا ہے، جس کا سب کچھ ہو، پھر عبادت بھی اسی اللہ کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور بے شمار درود و سلام محمد عربی رحمت للعالمین، سید ولد آدم، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، پیشوا و مقتدائے اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکات پر۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتی ہذہ امت مرحومۃ، میری امت تو مرحوم امت ہے، رحم کی گئی امت ہے، خیر الامم ہے، بہترین امت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا موضوع میرے بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا یہود کے بارے میں بتائیں، فلسطین کی کیا صورتحال ہے۔ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ یہود ہیں کون، ان کی شرح انگیزیاں کیا ہیں، کتاب و سنہ میں ان کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ آج کے اس مختصر خطبہ کے اندر جو خطبہ جمعہ ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہود، بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے، وہ بھی نبی تھے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں سیدہ سارہ، ان کے بدن سے حضرت اسحاق ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ کس کے بطن سے تھے؟ یہ سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہیں، یہ سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں کوئی نبی رسول ہوا یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب جو ہیں، قریش جو ہیں، بنی ہاشم جو ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اور آپ کا یہ سارا خاندان بنو اسماعیل میں ان میں سے ہے۔ اور سیدہ سارہ کے بطن سے آپ کو پتہ ہے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، سیدہ سارہ بوڑھی ہو گئی تھی نا، جب ان کے بطن سے فرشتوں نے آ کے بتلایا تھا، جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق ہوئے، یہ چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے، اور ان کے پھر آگے اولاد میں حضرت یعقوب نبی ہوئے ہیں علیہ السلام۔ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو ان کی جتنی اولاد ہے، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو وہ جو 12 بیٹوں کی اولاد ہے، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے 12 بیٹے، اور پھر ان سے جو نسل چلی، اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کو ہم یہود بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے بڑے مقرب تھے کسی وقت میں، یہ نبیوں رسولوں کی اولاد، نبی رسول انہی میں زیادہ۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ باقی اقوام و ملل کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ اپنے زمانے کی امت مسلمہ تھی، مسلمان تھے اپنے زمانے کے۔
پر اپنی کرتوتوں کے باعث یہ اللہ کے ہاں مغضوب ہو گئے، ان کے جرائم بہت بڑے ہو گئے، ملعون ہو گئے یہ۔ آپ ذرا دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے الاتی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ باپ کی طرف سے جو سکا ہو نا اس کو الاتی کہتے ہیں، ماں کی طرف سے جو سکا ہو اس کو خیافی کہتے ہیں، اور جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سکا ہو اس کو عینی کہتے ہیں، حقیقی یا عینی کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آ گئے، مصر کے اندر آباد ہوئے، تو ایک وقت آیا کہ مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ اللہ کسی قوم پر نہیں کوئی مصیبت بھیجتا، عذاب بھیجتا جب تک کہ اس کے اندر خود ایسی حرکتیں نہ آ جائیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ قبطیوں نے، مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا، خوب مار پڑ رہی ہے جناب، حتیٰ کہ فرعون مصر چاہتا ہے کہ ان کی تعداد نہ بڑھے، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل ہی ان کی نسل ختم ہو جائے گی، بوڑھے رہ جائیں گے تو غلام کہاں سے لائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو 1 سال قتل کرو بیٹوں کو اور 1 سال نہ قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال وہ بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، اور حضرت ہارون جو بڑے تھے اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بیٹوں کو قتل نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ان کے قصے کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو ان کے لیے نجات دہندہ بنا کے بھیجا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، جو پھنسے ہوئے مار کھا رہے ہیں، بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کر دیا ہے، ان کی طرف آ گئے ہیں، قبطیوں کو، مصریوں کو، فرعونیوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی سیدھا کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے معجزات لے کے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عصا پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، جادوگروں نے سامنے شکست کھائی ہے، ساری قومیں فرعون نے اور قوم بنی اسرائیل نے دیکھا ہے کہ جادوگر شکست کھا گئے ہیں۔ کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا تو موسیٰ نے دعا کی ہے تو جان چھوٹی ہے، کبھی خون کا عذاب پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے تو جان چھوٹی ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا ہے دعا کی ہے تو جان چھوٹی ہے۔ بڑے بڑے معجزے، ہاتھ بغل میں لیتے ہیں، نکالتے ہیں، ید بیضا، یہ چمکتا ہوا ہاتھ سفید ہاتھ بن جاتا ہے، اتنا کچھ۔ پر یہ ایسے تھے یہ بنی اسرائیل والے، حضرت موسیٰ کو بھی ضد کرتے تھے، کہتے تھے موسیٰ نہ تیرے آن نہ کیڑا فرق پہ گیا، تے تو پہلا جو ساڈا حال سی حال بھی وہی حال ہے۔ بے صبرے، صبر نہ کرنے والے، موسیٰ کو ضد کرنے والے علیہ السلام، حتیٰ کہ لے کے نکل کھڑے ہوئے، کتنے سالوں قوم فرعون کو، قبطیوں کو دعوت دیتے رہے، بنی اسرائیل کی دامے درمے قدمے سکھنے تربیت فرماتے رہے۔ اب ان کو اللہ کے حکم سے لے کے نکلے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعونی لشکر آ چڑھا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، سمندر پھٹ جاتا ہے، درمیان میں راستہ بن جاتا ہے، ساری بنی اسرائیل قوم گزر جاتی ہے، اور جب فرعونی، قبطی، مصری اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون آتا ہے، بیچ کے اندر جب پہنچتا ہے اللہ پانی کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے سب سے بڑے دشمن کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پورے لشکر کو جو لاکھوں پر مشتمل تھا اس کو آن کی آن سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھا ہے، نجات پاتے ہوئے اللہ کا کرم اور فضل دیکھا ہے۔ اب جب صحرائے سینا میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر پینے کو پانی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ من اور سلوہ اتار رہا ہے، من زمین سے کھنگی نما پودے کھاتے تھے، پیتے تھے، مزے کرتے تھے، اور سلوہ جو تھا وہ پرندوں کے غول آ جاتے تھے، پکڑتے تھے، ذبح کر لیتے تھے، موجہ لگی ہوئی جیسے۔ گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اللہ نے بادل دے دیے ہیں صاحبان، صحرا کے اندر، صحرائے سینا کے اندر بادل ہر وقت صاحبان، ٹھنڈا موسم، مزیدار ماحول، کھان پین بھی مفت کے اندر اور صاحبان بھی مل گیا ہے، نعمتیں اتنی زیادہ مل رہی ہیں، گرم اس قدر زیادہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا طور سینا پہ آؤ اور آ کے جناب مجھ سے آ کے دین شریعت لے جاؤ اور اپنی قوم کی تربیت کرو. پہلے 30 دن کے لیے بلایا ہے، قوم پیچھے ہی رہ گئی ہے. 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن بڑھا کے 40 دن کر دی. اللہ نے تورات دی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو پیچھے رہ گئی، موسیٰ دید کے چاہ میں، اللہ کی دید کے چاہ میں پہلے طور سینا پہ چلے گئے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ آیا ہے. کہا مولا تیری دید کے چاہ میں پہلے آ گیا. فرمایا موسیٰ تیری قوم کو پیچھے سامری نے گمراہ کر دیا ہے، پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اعتدالی سمندر سے جب نکلے تھے، جان بچا کے جب فرعونیوں سے نکلے تھے، تو چھوٹتے ہی آگے دیکھا کہ ایک قوم مجاور بنی بیٹھی ہے، غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہے، کسی صنم گدے میں بیٹھی ہے. تو یہی کہنے لگے موسیٰ سانو بھی ہمیں تک بنا دے تاکہ اسی یہ تک تے وہ اللہ تک میں تو ہے تم پہ. غلامی کے اندر تھے، سالوں دہائیوں سے غلامی کے اندر تھے، تو وہ ان کے اندر وہ انہی کا عقیدہ بس چکا تھا. جیسے آج ہم ہمارے برصغیر کے اندر بسنے والے مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں ہیں، تو بہت ساری باتیں آج بھی ہندوؤں والی بیچ میں بڑی ہوئی ہیں، نکلتی نہیں ہیں. جتنی مرضی دور ہم لگا رہے ہیں، علماء اکرام صاحب علم لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی آپ دیکھتے فرق پڑا ہے، لیکن اب بھی بہت ساری باتیں وہی. تو بنی اسرائیل کے اندر تو غلامی میں رہے تھے، ان کے عقیدے کے اندر فساد، ان کی عبادت کے اندر نقص، ان کی معاملات کے اندر کجی. اب پیچھے جناب ساموری کے پیچھے لا کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک کی سزا یہود کے اندر قتل تھی. ساڑیاں تے اللہ نے موجہ لائیاں ہوئی ہیں نا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہو تو واجب القتل ہے، یا قتل کرے تو واجب القتل ہے، یا شادی شدہ زنا کرے اور اس پر 4 گواہ آ جائیں اور وہ قبول بھی کر لے تب سنسار ہے، ورنہ نہیں. بنی اسرائیل کے اندر شرک کی سزا بھی قتل تھی. ہم کو تو اللہ نے آسانیاں بڑی دی ہیں. ہم تو جناب باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کو تیمم کی آسانی نہیں دی تھی اللہ نے. اونٹنی کا گوشت حرام، اونٹنی کا دودھ حرام، اور جناب چربی ان پہ حرام. وہ بڑی سختیاں تھیں ان پہ اس وقت. سحری ان کو نہیں دی تھی، اللہ نے سحری ہم کو دی ہے. 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب ہم کو 50 کا مل رہا ہے. 50 دی تھی نا اللہ نے. وہ کمی کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے جب 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں تخفیف کروا لیں. مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا بڑی آتی ہے، اتنی بار مولا کے پاس بار بار گیا ہوں، اب حیا آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہیا خمسون و ہیا خمسون لا یبدل القول. ٹھیک ہے تم 5 پڑھ لو، میں نے 50 کا ثواب دینا ہے، میں نے 50 ہی لکھی ہے. وہ پہلے ہی جناب جڑی ایک پڑھ دے ہوتا 10 ثواب لبدا پیا جے. 5 کا 50 کا ثواب مل رہا ہے. مسجد چلے جائیں تو 27 گنا لگا. تو اللہ نے تو جو فضل ہم کو لیلۃ القدر ہم کو دی ہے، یہ اللہ نے ہم کو بڑا ہی فضل ہم پر کیا ہے. مرحوم امت کا ہے اس کو. اللہ اکبر. تو ان کی شرک کی سزا بھی قتل تھی، مارے گئے. پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے ابن کثیر نے اور دیگر بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپس کے اندر قتل ہونا پڑا. ان کو اندھیرا چھا گیا اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے ان کو قتل کیا. پھر دونوں کو اللہ نے بخش دیا. اللہ اکبر. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آ گئے ہیں، تورات کے اندر کچھ احکامات کی سختی ہے. ان کی ان غلط رویوں کی وجہ سے، کجر فہمیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اب جو شریعت کے اندر سختیاں ان پہ اتاری ہیں. اور حضرت موسیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جناب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور میرے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے، تو اب کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ، آنکھوں سے ید بیضا دیکھا، آنکھوں سے عصا کا سام بن جانا دیکھا، آنکھوں سے فرعون کا ڈوبتے ہوئے کا دیکھا، سامنے دیکھ رہے ہیں صاحبان کا، من اور سلوا کا، 12 چشموں کا، اتنے بڑے بڑے معجزے. اب جب جو موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھ سے ہم کلام ہو گئے، رب نے یہ وحی کی ہے، یہ احکامات آ گئے ہیں، میں اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں طور سینا پہ جا کے، تو کتنے بدبخت ہیں، کتنے ظالم ہیں. کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. موسیٰ تیرا ہرگز یقین کوئی نہیں ہو کرنا جب تک اللہ نے آپ ہی نہ دیکھ لے. کتنے ظالم تھے.
اللہ. اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنیں. کوئی رابی تھا، مشرک کافر بے ایمان کوئی نا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رب کا فقاتلا انا ہاہنا قائدون، پس تو جا اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جائے، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قائدون، اساں تے ایتھے بیٹھے، ساڈا لڑنے جوگے نہیں اسی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اتنے جوگے ہے ہی نہیں، یہ قلعوں کے اندر چھپ کے لڑیں گے، ٹینکوں کے بیچ میں بیٹھ کے لڑیں گے، توپوں کو پیچھے سے فائر کر کے لڑیں گے، اور ڈرون اوپر سے چلائیں گے، جہاز چلائیں گے. مردے میدان نہیں ہے. یہود کبھی میدان میں مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، برابری کے سطح پر آ کے میدان میں آ کے. اللہ. تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوا. حضرت موسیٰ کو بھی ان کی وجہ سے وہ پھر بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکے. 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر کھجل ہوتے رہی یہ پوری بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ بھی ان کی وجہ سے صحرائے سینا کے اندر ہی رہے ہیں، ان کو بیت المقدس کا راہ ہی بھول گیا. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کدھر کو راستہ جاتا ہے بیت المقدس شام کی طرف. یہ اس طرف جا ہی نہیں سکے، اس جزیرہ نمائے سینا کے اندر ہی بھٹکتے رہے. اللہ. 40 سال تک، جب تک کہ اگلی نسل نہیں پیدا ہوئی. اس قدر ضد کیا انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو. اللہ نے قرآن کے اندر امت محمد کو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ، کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح مت ہو جانا، ان یہودیوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ایذا دی. یہ وہ تھے جو نجات دلا رہا ہے، جو محسن ہے اس کو تکلیفیں دیتے تھے. انہوں نے دعائی کر دی پھر اللہ سے، کہنے لگے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یا اللہ پھر تو ان فاسق قوم اور میرے درمیان دوری ڈال دے. پھر اتنے اک گئے، تنگ پڑ گئے ان سے، ایسے ظالم. اور جب کہا کہ گائے کو ذبح کر دو، کہنے کی ہو جی ہوئے رنگ کی ہو جاوے، کیا کوئی حکم دیتے تھے تو الٹا ہی پڑتے تھے. بے وفا قوم، ایسی بے وفا بد عہد قوم. پہاڑ اللہ نے اوپر کر دیا، کیا کہا اب لاؤ نا ایمان، جھکا دیا، قریب تھا کہ اوپر گر جاتے، پھر کہتے اچھا ہوں اسی ایمان لے آتے، عہد کر دیں، اور جب پلٹا دیا پھر وہی آ. ایسی ظالم. موسیٰ علیہ السلام ان کی وجہ سے بیت المقدس نہیں داخل ہو سکے، حتیٰ کہ وہ ملک الموت آ گیا، جناب توڑ جان کا ٹائم ہو گیا. تبھی وہ مارا تھا، تھپڑ کے آنکھ باہر آ گئی تھی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید موقع بن جائے، شاید بیت المقدس فتح ہو جائے، میری زندگی میں ہم پہنچ جائیں. نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ مولا کریم جب مجھے موت آئے نا تو کم از کم اتنا مجھے قریب کر دینا اس مقدس زمین کے کہ اگر کوئی شخص پتھر پھینکے نا، ایسے پتھر پھینکے زور سے، تو وہ پتھر اس زمین میں گرتا ہو، میں اتنا قریب پہنچ جاؤں، وہاں موت دینا. اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی بیت المقدس کے راستے پر ٹیلے کے ایک طرف، صرف ٹیلے کے ایک طرف حضرت موسیٰ کی قبر ہے. اگر تم میرے ساتھ ہوتے نا تو میں تمہیں دکھاتا. اللہ. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہیں بیت المقدس فتح کر سکے ہیں؟ وہ بھی جب اللہ نے فرمایا کہ نا اب تم جب داخل ہونا شہر کے اندر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب تم شہر کے دروازے میں داخل ہونا نا تو تم سجدہ ریز ہونا اور کہنا یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے. ان کو پتہ لگ گیا کہ دعا بڑی قبول ہونی ہے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے، ادھر سجدہ ریز ہونا ہے، جو مانگو گے ملے گا. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے قُولُوا حِطَّةٌ، کہ کہنا یا اللہ بخش دے، اور بخشش منگیو، کسی اور کم میں نہ پہ جائیو. انہوں نے حساب لگا لیا دعا چونکہ قبول ہونی ہے تو بھوکے شودے نہ ہون تا کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جنت کے طلبگار نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حبۃ فی شعرۃ، باڑی میں دانا چاہیے، ٹکر چاہیے، مال چاہیے. اب ذرا امت محمد دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام بڑے تنگ تھے، یسرب میں پانی بڑی تنگی، ایک بئر روما یہودی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹھے ہو کے جانے کے لیے تیار ہیں کہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کوئی نہر ہی جاری کر دے مدینے میں، پانی کی تنگی دور ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو جو تم مانگنے آئے ہو اللہ نے قبول ضرور کرنی ہے تمہاری درخواست، اب مانگو کیا مانگتے ہیں. یہ رک گئے، کہا پانی کو چھوڑو، اللہ سے اللہ کے جنت ہی مانگی، مغفرت ہی مانگی، پانی دی تنگی ماڑی جی چل لیں گے، ایڈی کیڑی گل ہے.
جنت منگیے، مغفرت منگیے، نبی سونے کا ساتھ منگیے. تو کہنے لگے یا نبی اللہ ہم آئے تو اس غرض سے تھے، پر اب جو پتا چلا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں بخش دے. آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں آپ کا ساتھ دے دے. یہ امت محمد ہے میرے بھائی. امتی ہذہ امت مرحومۃ. فرمایا میری امت مرحوم امت ہے، خیر الامم ہے، بہترین امت ہے. اللہ. اور یہ یہود ملعون کس قدر بدبخت یہ ظالم ہو گئے. ان ظالموں نے اس قدر حق کو جھٹلایا، اس قدر جھٹلایا، نبیوں رسولوں کو قتل ہی کرنے لگے، شرک کرنے لگے. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. سارے شرک پہ، سارے کفر پہ اکٹھے ہو گئے. فرمایا میری امت کا پہلی امتوں سے فرق یہ ہے یہ کبھی شرک پر، گمراہی پر، کفر پر اکٹھی نہیں ہوگی. جماعت حقہ موجود رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق یقاتلون علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ. فرمایا میری جماعت حقہ، میری امت محمد، اس میں جماعت حقہ رہنی ہے. جتنے مردی فرقے بڑھ جائیں ان کے 71 72 بڑھیں، میری کے 73 بڑھیں گے، پر جماعت حقہ رہے گی. کبھی کفر پر، شرک پر ساری عمر امت کٹھی نہیں ہوگی. یہ ساری امت کا بیڑا گرک ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ فرق ہے فرمایا امت محمد کا پہلی امت سے. اللہ اکبر. ان ظالموں نے نبیوں رسولوں کو قتل کیا، اغماز حق کیا، حتیٰ کہ اللہ نے قانون فطرت میں تبدیلی کر دی. فرمایا گوشت نہیں سڑنا تھا مگر ان یہود کی وجہ سے سڑنا شروع ہوا ہے. فرمایا اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے خامد کی خیانت نہ کرتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اگر یہ یہود نہ ہوتے تو یہ گوشت سڑنا نہیں تھا. سڑ جاتا ہے نا، گل جاتا ہے نا. اگر فریج میں نہ رکھیں گرمیوں کے موسم میں خراب ہو جاتا ہے نا، فریز کرنا پڑتا ہے نا. فرمایا نہیں ہونا تھا اس میں، یہ گلنا سڑنا نہیں تھا اگر یہ یہود نہ ہوتے. مبغوض قوم، اللہ کا غضب ان پر. اغماز حق کرنے والے، حق کو جھٹلانے والے، نبیوں رسولوں کو قتل کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مدینے میں موجود تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے. اوس اور خزرج والوں کو آ کے ڈرایا دھمکایا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے ہیں. تو کہنے لگے ہم ان کو نہیں مانیں گے. سیدہ صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں، خیبر کی فتح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. آپ نے نکاح فرمایا، آزاد کر کے نکاح فرما لیا، مومنوں کی ماں بن گئی. اب کہتی ہیں یا نبی اللہ، اللہ کی قسم جب آپ ہجرت کر کے قباء میں ہی ابھی پہنچے تھے، میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جو محمد ہے، آخری نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے جس کے ہم منتظر تھے. پر واپس آ کے لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے سے مکالمہ کر کے کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے. حالانکہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک یہودیوں کا بچہ آتا تھا، آپ کے ساتھ محبت اور انس رکھتا تھا. بیمار پڑ گیا، اللہ کے رسول پتہ لینے کے لیے چلے گئے. اللہ سانو بھی یہ توفیق دے اپنے نمازیوں کو بیمار ہو جائے تو دا پتہ لے لیا کرو. ہمارے یہاں پر ایک بھائی ہیں، وہ غالباً نہانے لگے تھے، انتہائی پانی گرم تھا، تو اللہ پاک ان کو صحت دے بھائی. جن کو پتہ ہے پتہ بھی لیں ان کا، اللہ ان کو صحت دے. تو ہمارے ہاں ہم اپنوں کا پتہ نہیں لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، یہودیوں کا بچہ بیمار ہے آپ پتہ لینے کے لیے پہنچے. یہ محلے داری ہے، ہمسائیگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جان بلب ہے، نزا کا عالم ہے، باپ پاس بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا ہے. آپ اس کا حال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے باپ کو کہتے ہیں اے فلاں، اے یہودی، کیا تو اپنی اس تورات میں، اس کتاب میں محمد کا ذکر نہیں پاتا؟ میرے بارے میں حضرت موسیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میرا نکلنا، میرے خصائص حمیدہ و جمیل کیا نہیں پاتا؟ جھوٹا کہیں کا کہنے لگا نہیں. بچہ بیمار تھا، جہاں بلب تھا، چھوٹا تھا. کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میرے باپ جھوٹ بولتا ہے، ہم آپ کا ذکر پاتے ہیں. اغماز حق کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم بڑے مومن سی، بڑے چہتے سی، اور جنت تے بنائی اللہ نے ساڑھے لے تے اسی جہنم سے جانا ہی نہیں. تے جے گئے بھی ہیں ہفتے کے لیے جانا، جے گئے بھی تے ہفتے لے جانا جنم سے، اسی جانا ہی تے اللہ نے جنت بنائی ساڑھے لے. اللہ اکبر. ہم بڑے مومن تھے تو
تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب ذرا ان سے یہ تو پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نبیوں اور رسولوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اتنے ہی مومن تھے تو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ذرا ان سے پوچھیں آپ قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ ڈے تسی مومن سی پھر نبیوں اور رسولوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ فرمایا میرے حبیب یقتلون النبیین بغیر الحق، ان ظالموں نے کتنے نبیوں اور رسولوں کو نجائز قتل کیا بغیر کسی وجہ کے۔ وہ حق بات کی دعوت دیتے تھے، کتاب و سنہ کی طرف بلاتے تھے، ان کو شرک سے بیدار کرتے تھے، زنا سے روکتے تھے، حرام سے روکتے تھے، کیونکہ یہ ظالم قوم، جھوٹی قوم، سماعون للکذب، پروپیگنڈا باز قوم۔ آج بھی دیکھ لو فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور خود معصوم بنتے ہیں۔ آپ مجھے ٹائم دے دیں گے 5-10 منٹ؟ اکلون للسحتی، حرام خور قوم، سود خور قوم، پوری دنیا کو آج سود کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے ان کا۔ نجائز نبی اور رسولوں کو قتل کرنے والے، فرمایا یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی وجہ سے نبی اور رسولوں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو علیہ السلام، ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، کنجریوں کے کہنے پر نبیوں اور رسولوں کو شہید کرنے والے۔ ایک فاشا عورت تھی، اس کو وقت کے نبی یا رسول نے ڈانٹا کہ اللہ کی بندی بعد آ جا، یہ غلط حرکت ہے جو تو کرتی ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لی اچھا کبھی موقع ملا تو لال ہو داؤں گی، اپنے محبوب کے پاس گئی، اس کو خوش کیا، وہ وقت کا نواب اور بادشاہ تھا، کہنے لگا مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی اس کو قتل کر دے جو اللہ کا رسول ہے، اس کا سر میرے پاس پیش کرو۔ اس ظالم نے، ان ظالموں نے اس نبی کو شہید کر دیا، کتنے نبیوں اور رسولوں کو ہجرتوں پر مجبور کیا، کتنوں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، مادرزاد کوڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، جی مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مادرزاد پیدائشی اندھا ہے، اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، بینا ہو جاتا ہے، آنکھ والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، معجزہ دیا اللہ نے، گھر سے کیا کھا کے آئے وہ بتا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، ان ظالموں نے اس اللہ کے رسول کو، اس اللہ کے نبی کو جو بنی اسرائیل کا آخری نبی تھا، اس کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ آپ ذرا دیکھ لیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، ان کا جو قول ہے کیسا برملا یار ان کا اظہار ہے، ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں۔ کیا آپ کہیں گے شاید انہوں نے اس لیے قتل کر دیا ان کو پتہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ وہ پورا یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، کس قدر اقماد حق کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا، کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ بلا شبہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے ان کو قتل کیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں چج نہ ان کو پہچان تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے حبیب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں۔ پر دیکھ لو خیبر کے موقع پر زہر انہوں نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لقمہ منہ میں ڈالا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ زہریلا آپ نے اگل دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے زہر دیا تھا، میں آپ کے دہن مبارک میں، حلق مبارک میں اس زہر کے اثر کو برابر محسوس کرتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے اللہ کی جنتوں کی طرف، آپ نے فرمایا عائشہ، آخری ایام میں فرمایا عائشہ وہ جو زہر مجھے یہودیوں نے دیا تھا نا وہ برابر مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہی ہے، پر آج کے دن تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری رگے جان وہ زہر وہ میری شہرت کو، میری رگے جان کو، رگے دل کو کاٹ رہا ہے۔ آپ کو بلاتے ہیں آئیں، آپ ہماری طرف آئیں، آپ دیت لینے کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں، 2-3 صحابہ ہمراہ ہیں، ان کے قلعوں کی طرف جاتے ہیں، مدینے سے دور ہے، بنو نذیر ان کا قبیلہ ہے، ان کے قلعوں کی طرف جاتے ہیں دیت لینے کے لیے کیونکہ معاہدے کے اندر ہیں، آپ کو ایک مکان کی دیوار کے سائے کے نیچے بٹھاتے ہیں، گھر کے اندر بھی نہیں لے کے جاتے، ایسے بدبخت دیوار کے پاس سائے کے نیچے بٹھا کے جاتے ہیں، یا ابا القاسم اجلی صاحب یہاں پر تشریف رکھیں، ہم ابھی آپ کو دیت کٹھی کر کے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کتنے ظالم ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ کوئی بندہ چھت تے چڑھے تے چڑھ کے اتوں چکی دا پوڑ تے پاٹ سٹے آپ دے سر تے آپ نے
وہ تو جبریل آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اٹھیے نکلیے یہاں سے جلدی سے، گھر بلا کے شہید کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ کے بال مبارک، کنگا مبارک اور نر کھجور کے گوشے کے غلاف کے اندر اس کو رکھ کے آپ پر جادو کرنے والے لبید بن عاصم یہودی 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات رہے، حتیٰ کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات اتار دی، موعظتین آپ کو پڑھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ سوئے 2 فرشتے آپ کے پاس آئے سوتے حالت میں، کیونکہ یاد رکھے فرمایا انہ نائم وقلبہ یقظان، آنکھ مبارک سوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل مبارک نہیں سوتا تھا۔ ایک سر کے پاس کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کے قریب کھڑا ہوا، کہنے لگے ان صاحب کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جادو ہے۔ کس نے کیا؟ جی لبید بن عاصم یہودی نے کیا۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ کہا ان کے سر مبارک کے بالوں پر، کنگے پر، نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں۔ کہاں رکھا ہے؟ زروان کے کنویں کے اندر۔ آنکھ کھل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو لے کے وہاں پر گئے، جادو کو تلف کیا۔ ایسے ظالم شاش بن قیس یہودی، پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، اور جا کے ایسے بندوں کو بیچ میں بھیجتا ہے یہودیوں کو جو جنگ بواس کی پرانی باتیں کر کے لڑائی چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالم صبح مسلمان ہوتے تھے، شام کو کافر ہو کے کہتے ہیں کوئی دین نہیں، ہمیں جھوٹا ہی ہے، ہمیں گالی کوئی نہیں دیتی، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ نے پھر ارتداد کی سزا قتل نازل کی، پھر بات کھٹے یہ ایسے ظالم۔ خیبر کے موقع پر لشکر کو چڑھانے والے، 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھانے والے، حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے والے، اغماز حق کرنے والے، اللہ اکبر، ان کا علاج پھر اللہ نے ان کو راندہ درگاہ کیا، مبغوض کیا، ملعون کیا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ فرمایا سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ یہ میرے حبیب میں نے نا ان کو پہلے ہی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ 2 دفعہ تو تم بہت بڑا فساد کرو گے۔ یہ آپ پر اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل میں، 4 نمبر آیت سے لے کے 8 نمبر، مختصر کر دیتا ہوں۔ فرمایا میرے حبیب میں نے ان کو پہلے ہی، ہو سکتا ہے تورات میں یا زبور میں، ان کو پہلے ہی یہ وحی کر دی تھی کہ تم 2 دفعہ فساد فی الارض کرو گے، اور دونوں بار ٹھیک ٹھاک پھنڈی لگنی داڑھی۔ پہلی دفعہ انہوں نے فساد فی الارض کیا زمین میں، تو اللہ نے فساد فی الارض یہ کہ یہ ظالم بن گئے، کمزوروں کو نداروں کو قتل کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے، نبی و رسولوں کو قتل کرنے لگ گئے۔ یہ ان کا ظلم، یہ ان کا فساد۔ چہیتی قوم ہو اور وہ آنکھیں نہ لگے، جس کو سب سے زیادہ سہولتیں دی جائیں وہی نہ مانے، تو پھر اللہ نے ان کی پھینٹی لگائی۔ امال کا چڑھے، اموری آئے اور بخت نصر نے وہ ان کی پھینٹی لگائی 587 قبل مسیح کے اندر کہ ان کو مدینے، ان کو بیت المقدس سے، فلسطین سے نکال دیا۔ دوسری دفعہ انہوں نے پھر فساد فی الارض کیا جب انہوں نے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے پھر رومی ان پر چڑھا دیا، ٹائٹس ان کا بادشاہ تھا، آ گیا، اس نے وہ پھینٹی لگائی، 1 دن کے اندر 1,33,000 ان کے مارے، ان کو پھر دفع کر دیا، ہیکل عثمانی مسمار کر دیا۔ جب کہ یہ بکھرے پھر مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود پھر آپ کا کہنا نہیں مانا، آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، یہودیوں سن لو، اگر تم وہی حرکت کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے ہو، وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، میں اللہ بھی وہی کروں گا جو تم سے میں پہلے کرتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے پھینٹی تمہاری لگائی ہے، پھر میں تمہاری لگاؤں گا اگر تم وہی کرو گے جو پہلے کیا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھر انہوں نے شکست کھائی، بنو قینقاع کو دفع کیا، بنو نذیر کو دفع کیا، بنو قریظہ کی گردن ماری، اور خیبر کے اندر ان کو شکست فاش دی۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر خیبر کے اندر چونکہ ان کو رہنے دیا اللہ کے رسول نے، شکست کے بعد کہ آدھا مال ہم کو دو، جب تم کھیتی باڑی کرو تو آدھی فصل مدینے بھیجو، خراج دو ہم کو، اس شرط پہ یہ ٹھہرے۔ پر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نا حضرت عبداللہ بن عمر کی ٹانگیں توڑ دی سوتے پہ میں، جو خیبر گئے تھے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، ایک اور بندے کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، ان کو پتا چلا، انہوں نے کہا چلو بھی دفع ہو جاؤ، نکلو خیبر چھوڑو، نکلو جزیرۃ العرب، دفع ہو جاؤ خیبر چھوڑو۔ تو ایک یہودی آگے جو سردار تھا کہنے لگا عمر تم اللہ کے رسول کے خلیفے ہو، جب ابو القاسم اللہ کے رسول جو تھے انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، اللہ کے رسول کو یہ کہتے نہیں تھے، ایسے ظالم تھے، ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ کہنے لگے کہ ابو القاسم نے علیہ السلام انہوں نے تو ہمیں نکالا نہیں، تو اے عمر تم کیوں ہمیں مدینے سے نکالتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ خیبر کے یہودیوں، اور تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے بھی دفع کر دیا جائے گا، اور تمہارے اونٹ تم کو راتوں میں لیے پھرتے ہوں گے، کوئی تمہیں پوچھنے والا
نہیں ہوگا، تمہیں اپنی منزلوں کا نہیں پتا ہوگا، تمہارے اونٹ تمہیں لیے پھرتے ہوں گے، تمہیں خیبر سے بھی دفع کر دیا جائے گا، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہنے لگے یہ تو ابو القاسم کا ہم سے مذاق تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہودیو وہ بدبختو، وہ اللہ کے رسول تھے، ایسے نہیں تھے کہ تم سے مذاق کریں، یہ تمہاری خصلت بات ہے، تم نبیوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ نہیں مذاق کیتا ہونا۔ اور تم نے حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا، جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بیل کو گائے کو ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا مارو نا، اور تہاڈا ہی کام ہے، تسی نبیوں رسولوں کے احکامات کو، حکموں کو مذاق سمجھتے رہے ہو۔ اللہ کی قسم موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ اب آخری بات سنو، اللہ نے ایک جو یہ فیصلہ کیا ہے بھائی تم ادنا، کہ تم وہی اگر کرتے رہو گے نا فساد فی الارض کرو گے، اب فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں نا یہ، اللہ فرماتا ادنا میں بھی وہی کروں گا۔ حماس کو چڑھا دیا ہے اللہ پاک نے، اللہ کسی اور کو بھی چڑھا سکتا ہے ان کے اوپر۔ ان کی وہ پھینٹی لگانی شروع ہو گئی ہے، دفع ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ریاست اس سے پہلے کبھی اتنی ڈیسٹیبل نہیں ہوئی جتنی آج ہے، سارے انویسٹر بھاگ گئے، کمپنیاں بند ہو گئی۔ یمن کہہ رہا ہے کہ میں وہ کیبل لائن ان کی کاٹنے لگا ہوں جو بحیرہ احمر کے اندر ہے، بالکل دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دوں گا۔ ان کے بحری شپس پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پھینٹی لگنا شروع ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب قرآن کا جو فیصلہ سورہ اعراف کے اندر 167 نمبر آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، وہ بات بیان کر کے ختم۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے یہ کھلا اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھی ضرور قیامت کے دن تک ان پر مسلط کروں گا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بھی ضرور ان کے اوپر چڑھاؤں گا، مسلط کروں گا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کسی نہ کسی کو کیا کرے گا وہ، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو دردناک برا عذاب چکھائے گا۔ ان کی پھنٹی لگتی رہنی ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جا کے اگر یہ یہود کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے، جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ فتعالی من وراء یہودی فقتلوا، او مسلمانوں اللہ کے بندے ذرا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آگے اس کو قتل کر دیں۔ ان کا یہ حال ہے الا البرکت سوائے برکت درخت کے فائنہ من اليہود، کیونکہ وہ یہود ہے۔ تو ان کا انجام طے ہے، انڈرسٹوڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ مومنوں کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کو پھینٹی لگنی ہے۔ ان کا ایک باقاعدہ فرقہ ہے جو ان کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے یہ صہیونی زائنسٹ یہودیوں نے مروا دینا ہے ساری بنی اسرائیل کو، وہ ان کے خلاف ہے سارے کے سارے۔ تو اللہ انشاءاللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد اللہ رب العالمین ان یہود کو ذلیل کرے گا، ان صہیونیوں کو ذلیل کرے گا۔ ہاں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ دام میں در میں قدم سکنے ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یاد رکھیں آج اہل فلسطین اگر تکلیف کے اندر ہے نا تو زبان زد حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل کی ہوا تم موج صبا، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو، اے شہر امام رہنے والوں تم درد ہمارا کیا جانو۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔